عرض یہ کرنا ہے اس ملک کے مسائل کچھ اور ہیں, آج کے پاکستان کے مسائل کچھ اور ہیں, اور ہم ان ٹریویل چیزوں میں, معمولی چیزوں میں پھنسے ہوئے کہ جس سے ہمیں نکل جانا چاہیے. جتنا زور پی ٹی آئی دفاع پہ لگا رہی ہے اور حکومت کو ایک ایشو بنانے پہ لگا رہی ہے, میرے خیال میں ایک کہتے ہیں یو آر ٹرائنگ ٹو فلاگ اے ڈیڈ ہارس. ویسے عامر صاحب یہ مسئلہ ختم ہو جائے, یہ مسئلہ دب جائے, دفن ہو جائے, اگر پی ٹی آئی کی طرف سے کلیئرٹی آ جائے, جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں اس کو کرنے کی بھی ضرورت نہ ہو, اگر پی ٹی آئی کلیئر کر دے کہ یہ نہیں تھا ہمارا سٹینس, یہ تھا, کیونکہ وہاں کنفیوژن ہے, کیونکہ وہ ایک بڑی جماعت ہے, تو یہ کنفیوژن ہمارے, دیکھیں کنفیوژن ہماری ہر سیاسی جماعت میں ہے. میں 2018 کا جو ہے انٹرویو سن رہا تھا نواز شریف صاحب کا, وہ برملا فرما رہے ہیں اس کے اندر کہ جی مجیب کو جو ہے, اب جیسے آج کا نیریٹو ہے نا کہ مجیب غدار ہے, تو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں اس کو دھکیلا گیا کہ وہ سب تک چلا گیا. تو وہ ان کا کہنے کا بات ہی کہ ہمارے ہر سیاستدان نے مختلف وقتوں میں 71 کے اعلامیے پہ اسی طرح سے بات کی. جو اسٹیبلشمنٹ سے ناراض ہوا, اس نے اپنی ناکامی کا غلبہ پاکستان فوج پہ گرایا, اور وہ ہر ہماری سیاسی جماعت کو اس کا کریڈٹ جاتے ہیں, جو مین اسٹریم بھی ہے اور جو ہماری فرنج پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں, یعنی کہ جو کامپرس پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جو میں ایکسٹریمسٹ کامپرس کہتا ہوں. تو یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ جی آپ اپنی ناکامیوں کا آپ فوراً ملبہ جو ہے وہ کسی ادارے پہ, ایک ادارے پہ ڈال دیں, ایک شخصیت پہ ڈال دیں. عامر صاحب میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں, I'll come back to you. رانا صاحب ایک تو ذرا موازنہ کر ہی چھوڑ دیں نا, 71 وہاں انڈیا کہہ رہا ہے کہ جی ہم تھے انوالو, مکتی بہانی ہم نے بنایا, اس کا تو اعتراف ہے, جرم آ چکا ہے. اس کو آج سے کمپیئر کرنا, یہ اس ٹائم کے حالات, اس ٹائم کی سچویشنز, اور ایک شخص کے اوپر بھی ڈال دینا, بہت سارے عوامل اس ٹائم پر موجود تھے, سیاستدانوں کی بھی قصور تھا, اس ٹائم کی اسٹیبلشمنٹ کا بھی قصور تھا, اس ٹائم کے بیوروکریسی کا بھی قصور تھا, اس ٹائم کے شاید عوام کا بھی قصور ہو, بہت سارے عوامل تھے, پلس انڈیا بیچ میں تھا, جیوگرافی کا بھی قصور تھا. لیکن آج اس کو اس طرح سے کہ یہ ہیرو تھا یا وہ ہیرو تھا, آج کے حالات میں آپ کو کوئی مشابہت نظر آتی ہے اس ٹائم کے حالات سے؟ دیکھیں عامر زیاد صاحب نے جو بات کی نا پہلے حصے میں, وہ بالکل ٹھیک ہے کہ موازنہ نہیں بنتا. یہی عمران خان صاحب تھے, یہ نواز شریف اور مجیب الرحمان کو ایک جیسا کہتے تھے, یہی پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سارے موجود ہیں. آج پی ٹی آئی کے اپنے اکاؤنٹس کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پیسے نہیں مل رہے, ہمیں بلاک کیا جا رہا ہے. ایک لڑائی شروع ہو گئی ہے وہاں پہ امریکہ میں, اور وہ ٹویٹ شروع ہو گئے ہیں. دیکھیں یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے کہ ہم اس کو صرف اس لیے لے لیں کہ جی 71 سے موازنہ نہ کریں, بالکل ٹھیک بات ہے, لیکن آپ بغاوت کو جنم دینے کی تیاریاں کرا رہے ہیں. رؤوف حسن صاحب نے کیا کہا تھا جی, اس رپورٹ میں آرمی کے خلاف کچھ نہیں ہے, ایک شخص کے خلاف ہے, جو انہوں نے پرسوں پریس کانفرنس کی تھی. اور آج بھی ایک شخص, یعنی وہ آرمی چیف کے بارے میں بات کر رہے ہیں. عمران خان اٹھتے ہیں, وہ کہتے ہیں مجھے اور میری فیملی کو کچھ ہوا تو جنرل عاصم منیر یعنی آرمی چیف ذمہ دار ہوں. یعنی ان کے نزدیک یہ سب سے چھوٹی بات ہے. پہلے امریکہ ذمہ دار تھا ان کی حکومت کو نکالنے کا, اور وہ جس انٹرویو کی بات کر رہے ہیں اس میں ساری ذمہ داری جنرل باجوہ پہ چلی گئی. بہت اچھے, ان کو والد صاحب بھی پی ٹی آئی نے بنایا ہوا تھا, پوری قوم کا باپ بنایا ہوا تھا, اور عمران خان صاحب رتب اللسان تھے کہ پتہ نہیں 1500 انٹرویو دیے ہوئے تھے کہ اس سے اچھا جرنیل نہیں آیا. بھئی یہ کیا ہے, ایکسٹینشن کے اوپر ڈی جی آئی ایس آئی نے خود کھل کے بات کی کہ بند کمروں میں کیا آفرز ہو رہی تھی کہ ایک جلسے کی مار ہے اور میں ٹھیک کر دوں گا, بس آپ تیار ہو جائیں اور الیکشن مجھے لے دیں. یہ دوہرے میں آ رہے ہیں عمران خان صاحب کے ٹویٹس, ان کی پارٹی کے ٹویٹس, عمران خان صاحب کے بیانات, جو وہ اس اب ہم ٹویٹس ہی کہتے ہیں چونکہ عرف عام یہ لوگوں میں مشہور ہے, کیا کہیں ان کو, تو ان کو وہ اون کرتے رہے ہیں. انہوں نے کئی دفعہ اعلان کر کے, پھر ایک دفعہ, تیسری دفعہ اعلان کر کے پھر وہ خط لکھا, جو انہوں نے کہا تھا کہ میں خط لکھ رہا ہوں, آپ کو یاد ہوگا کہ میرا خط جا رہا ہے, وہ بھی وہیں سے ہی آتا ہے. تو یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ جی یہ چیز تو ان کی مرضی سے ہوئی اور یہ چیز ان کی مرضی سے نہیں ہوئی. جو اب کور کمیٹی نے, یعنی ان کو آج ٹھیک ٹھاک پریشر آیا کور کمیٹی کو, انہوں نے سارا کچھ اون کیا ہے اور پھر وہیں ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ جی بھئی اتنے ہی آپ اچھے تھے اور حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں مسائل تھے تو آپ 4.25 سال اقتدار میں رہے, ساری چیزیں, عدلیہ آپ کے ساتھ بندی ہوئی تھی, فوج آپ کے ساتھ بندی ہوئی تھی, جاری کر دیتے. آپ کو خان صاحب نے کسی نے روکا تھا؟ مطلب آپ تو جو کہتے تھے, جیسے اب ان کو کرنل یاد آیا جو چیف جسٹس صاحب کو کہہ رہے تھے کہ ایک وہ جیل کو چلاتا ہے, کیونکہ پوری پارلیمنٹ کو ایک کرنل سے حقوا رہے تھے وہ, اور یہ جنرل باجوہ کی بھی گفتگو آ چکی کہ ہر چیز ہمارے ذمہ لگی ہوئی تھی کہ جی لا بھی بنوا کے دو, اعتماد کا ووٹ بھی لے دو, ہم تھک گئے تھے. تو یہ جو وہ لڑائی ہے نا, یہ بات اندر سے انہیں ٹھیک کرنی پڑے گی. نہیں بھائی آپ لوگ خود کو سدھاریں پہلے, پھر کوئی بات ہو سکتی ہے, اس طرح نہیں ہو سکتی. گاٹ یور پوائنٹ رانا صاحب. اچھا عامر صاحب, صرف مینڈیٹ پہ آ کر موازنہ جو ہے وہ کوئی بھی شخص اس ٹائم پر حمود الرحمان, جس طرح آپ نے نواز شریف صاحب کی بات کی, وہ حمود الرحمان کمیشن کو لے کر آتا ہے, اس کی رپورٹ کو لے کر آتا ہے.
मैंडेट की जब बात आती है तो फिर मैंडेट पे क्या करें? अभी इस टाइम पर आपको पता है रिजर्व सीट्स का मामला भी चल रहा है एंड पीटीआई ये कहती है कि हमारा मैंडेट चोरी किया गया, हम बात ही तब करेंगे सियासी जमातों से जिस टाइम पर हमारा मैंडेट हमें वापस देंगे, फॉर्म 47 और 45 की डिस्क्रिपेंसीज को सीधा करेंगे, तब हम जाके बात करेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि अगर कशीदगी कम करनी है तो मुंह बंद करना पड़ेगा। ये तो दोनों काम मुझे होते हुए नजर नहीं आ रहे, आपको होते हुए नजर आ रहे? बड़ी बदकिस्मती हमारे मुल्की के पाकिस्तान को जिस तरह के बड़े मसाइल का सामना है, मईशत के महाज पर, फॉरेन रिलेशंस के महाज पर, हमारे अपने अंदर समाजियात के महाज के ऊपर कि तालीम का एक ज़बू आली है, हेल्थ के ऊपर है, उस पर आप फिर हमारे सियासतदानों की तरजीहात देखें और उसमें मैं कसूरवार कहूँगा कि हुकूमत का भी अगर देखें कि वो भी हुकूमत के लोग भी अगर एहतियात से बात करें और इनके खिलाफ के लोग भी एहतियात से बात करें, क्योंकि आग जो है वो दोनों तरफ से लगाई जा रही है। हम सिर्फ एक को ज्यादा जिम्मेदार करार नहीं दे सकते। हमारे यहाँ से यही वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब भी, वो चाहे इदारे हों चाहे मतलब मुखालफिन, उसके खिलाफ क्या नहीं कहा करते थे, पार्लियामेंट के फ्लोर पे होके कहा करते थे। तो बिल्कुल मैं तो कब से एक अरसे से कह रहा हूँ कि अगर हमारे सियासतदान एक हफ्ते का इनके हम बयान ना छापे और उनके बयानात को हम टीवी पे डिस्कस ना करें, वो बेशक बोलते रहें, तब भी इस मुल्क में अमन आ जाएगा। अगर फर्ज करें कि सारे टेलीविजन स्टेशन और अखबारात फैसला कर लेते कि हम खबर छापेंगे, हम बयान नहीं छापेंगे, तो फिर भी आप देखिएगा सुकून आ जाएगा। तो यकीनन हमारी सियासत में कीड़ापन आ गया, बड़ी बदकिस्मती है। और पहली मर्तबा नहीं हुआ कि हमारी इंतखाबी अमल जो है मुतनाज़ा बना हो। अब कभी ज्यादा बन जाता है, कभी कम बन जाता है। अगर हिज़्ब खिलाफ में दम होता है तो उसको ज्यादा उछाल देती है। आप याद करें जब 2018 के इंतखाबात हुए थे, इसी तरह से शोर मच रहा था। हो सकता है कि इतना जोर ना लगाया हो, तो कोई एक अलग बात, लेकिन वो भी इंतखाबात मुतनाज़ा बने, ये भी बने हुए हैं। असल में सियासत में टेढ़ापन आ गया और तमाम इदारे जो है बशमूल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, पार्लियामेंट के, वो मुतनाज़ा हो गए। बदकिस्मती से हमारी अदलिया को हमारी हुकूमत मुतनाज़ा बनाने पर तुली बैठी है। तो कोई भी सब जो है कैरेक्टर, आप ये कहना कि बेशक अच्छा भी काम कर रहे हो, उसको यार लोगों ने उसको एक मुतनाज़ा किया हुआ है। तो हम इस बंद गली से निकलें तो कैसे निकलें? उसके अंदर आपको जितने पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं उन सबके अपने अपने छोटे छोटे सियासी मफादात हैं जिसको वो कुर्बान करें मुल्क के अजीमतर मफादात के ऊपर। हुकूमत के लोग, खिलाफ के लोग भी। तो मैं कोई ज्यादा फर्क नहीं करता इन लोगों में।